اهدنا الصراط المستقيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ تم مجھ سے راستہ مانگو، لیکن راستہ صراط مستقیم کا مانگو، اور صراط مستقیم وہ والا مانگو جس پر انعام یافتہ لوگ موجود ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ اس میں ہر دور میں اللہ کے نیک بندے ہوئے، علماء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، محدثین، فقہاء علیہم الرحمہ، یہ ہر دور میں موجود رہے، اور اپنے اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کچھ ایسے لوگ امت کو عطا کیے جن کی خوبصورت زندگی، میٹھا لب و لہجہ، گداز گداز ان کی باتیں، اور دین کے لیے ان لوگوں کا درد اور ان کی خدمات، اس نے ایک عالم کو متاثر کیا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ میرے قبلہ عالم، مرشد عالم، سیدی سندی مرشدی حضرت تاج الشریعہ الحاج الشیخ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے عالم اسلام میں دین کی خدمات سر انجام دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ دنیا کے کس کونے میں، کس جگہ کوئی شخص خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، آپ اسے بخوبی جانتے بھی تھے، اور پوری دنیا سے آپ نے ان لوگوں کو رابطے میں بھی لیا، اور عالم اسلام کو جوڑنے میں ایک اہم کردار بھی ادا فرمایا۔ میں نے اپنے مرشد کامل سے ایک شخصیت کا تذکرہ سنا، اور ایک دن ہی میں اس تذکرے کو سن کے میں عجیب حیرت میں چلا گیا کہ وہ کتنا کو بڑا آدمی ہے جن کا تذکرہ اتنا بڑا آدمی کر رہا ہے، وہ کتنی کو بڑی شخصیت ہوں گے جن کا ذکر حضور تاج الشریعہ کے لبھائے مبارکہ سے نکل رہا۔ میں نے ان سے ذکر سنا صدر العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث بریلوی کا علیہ رحمہ۔ آپ حضرت تاج الشریعہ کے برادر نسبتی بھی تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ اصول مفتی اعظم علیہ رحمہ کے خلیفہ اور منظور نظر تھے۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قابل ترین، لائق ترین شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کا علمی قد کاٹ، آپ کا علمی وقار، آپ نے نصف صدی کے قریب تقریباً بریلی شریف میں حدیث پاک کا درس دیا، آپ نے ایک عالم کو فیض یاب کیا۔ یہ ساری علمی، فکری، فقہی مضبوط باتیں جاننے والے لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک عام صوفی کے نقطہ نظر سے میری ان سے ملاقات رہی، بہت زیادہ بات چیت رہی، میں نے ان پر کچھ لکھنے کی بھی کوشش کی، مجھے کچھ ان کے قریب ہونے کا موقع ملا۔ میں نے 3 چیزیں ان کے اندر دیکھیں جو کہ ایک انسان کو انسان کامل بناتی ہیں اور ایک خوبصورت شخصیت کی تشکیل کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، وہ یہ تھا کہ حضرت کے مزاج میں بلا کی سادگی تھی۔ وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، جنت میں اکثر بھولے لوگ جائیں گے۔ جو آدمی جس طرح کہہ دیتا، اگر اس کی بات جائز اور درست ہوتی تو حضرت فوراً قبول کرتے، کسی کا دل نہ توڑتے۔ اتنا بڑا آدمی ہے جس کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، عقیدت مند ہیں، ارادت مند ہیں، اور وہ ایک سائیکل رکشے پر سوار ہوتا، سادہ سا کرتا، سادہ سا پاجامہ، اور غریب لوگ، سادہ لوگ کہتے حضرت ذرا میرے سر پہ ہاتھ تو رکھنا، تو وہ تھوڑی دیر کا سفر بعض اوقات دیر میں طے ہوتا، چونکہ حضرت غریب پروری کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ ان کے مزاج کی سادگی اور خوبصورتی، وہ بڑے عالم تھے لیکن لوگ کہتے تھے وہ بڑے ہیں، وہ بے نیاز تھے۔ ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ میں بہت بڑا ہوں۔ دوسری بات یہ تھی، تھوڑی باتیں کرتے تھے اور جو کہتے تھے وہ سچ کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں ان پر کچھ لکھنا چاہ رہا تھا، میں نے لکھنے میں لکھ دیا کہ حضرت تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، تو فرمانے لگے یہ ہر روز کا میرا معمول نہیں ہے تہجد میں اٹھنا، میں رات کو دیر تک مطالعہ کرتا ہوں، صبح مجھے پڑھانا ہوتا ہے، تو میں فجر میں الحمدللہ اٹھتا ہوں، لیکن اس کو آپ درج نہیں فرمائیں، اس لیے کہ جس کام پر میرا پورا معمول نہیں ہے۔ میں لکھ رہا تھا نا، کوئی کہہ رہا تھا نا
یہاں ساری خوش آمدیں لوگ قریب بیٹھ کے سن نہیں لیتے، لیکن ان کے مزاج کے اندر جو صداقت تھی، جو خوبصورتی تھی، تھوڑے دعوے، لیکن جو کہا ہے وہ حق کہا ہے، وہ صحیح کہا ہے۔ یہ میں نے حضرت صدر العلماء مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات دیکھی۔ تیسری بات حضرت کے اندر جو بڑی اہم تھی اور بڑی خوب تھی، وہ تھا رسول پاک علیہ السلام کا عشق، حضور کا پیار، اور نبی پاک علیہ السلام سے کامل وابستگی۔ وہ تو خیر اس گھرانے کا ترہ امتیاز ہے، لیکن حضرت کو اس میں سے اتنا خوبصورت حصہ ملا تھا کہ اس عشق رسول نے نہ پھر انہیں کام پہ لگا دیا۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ درس حدیث پڑھائی حضور کے عشق میں، نبی پاک کی امت سے محبت کی حضور کے عشق میں، انہوں نے بہت سارے افراد تیار کیے رسول پاک کی امت کی رہنمائی کے لیے حضور کے عشق میں۔ مدینہ منورہ میں حاضر تھا میں، مفتی ناگپور حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور ہم مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے، اور بیٹھے بیٹھے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شروع ہوا تو حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب کا ایک جملہ بھولتا نہیں، کہنے لگے وہ میرے استاذ ہیں لیکن بھلے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، سیدھے سادے آدمی۔ کہاں گوائیاں ہو رہی ہیں؟ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت۔ حضرت مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عشق رسول میں پڑھا بھی، پڑھایا بھی، نعت بھی کہی، اور اسی عشق رسول میں وہ تبلیغ کے سفر پر نکلے، اور اسی سفر میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اسی میں وہ اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں گئے۔ گویا انہوں نے سبق پڑھایا لوگوں کو، جس محبت کا ہم نے دعویٰ کیا تھا نا، ہم نے اپنی زندگی اسی محبت میں لگا دی۔ آج بھی ان کا مزار ہے، ان کے شاگرد ہیں، ان کے ارادت مند ہیں، مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت تحسین ملت رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف یہ کہ محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے نام سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی خوبصورت زندگی سے سیکھیں، اور ہم ان سے وہ چیزیں لیں جن کی وجہ سے انہوں نے معاشرے کو سکون دیا، اطمینان دیا، حضور کی محبت کا سبق دیا، صحیح عقائد پر استقامت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر، اور ان کے برادر عزیز کا مزار بھی ان کے ساتھ ہے، وہ بھی بڑے کمال آدمی تھے، صوفی باصفا تھے، تینوں بھائی بڑی شان والے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ بھی وقت گزارا، حضرت قبلہ الحاج مفتی محمد حبیب رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے صوفی کا لفظ تو بڑی جگہوں پہ سنا ہوگا، جن کو صحیح معنوں میں صوفی کہا جا سکتا ہے وہ حضرت حبیب رضا خان صاحب تھے۔ اللہ تعالیٰ پورے خاندان پر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔